السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پیرا نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر اللہ رب العزت کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھونٹنے سے مرنے والا جانور، چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو اور کسی استانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو۔ یہ نافرمانی ہے آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار کا گوشت، اپنی موت خود مرنے والا جانور، اسی طرح خنزیر کا گوشت، پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا ہو تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور، چوٹ لگنے کی وجہ سے مرنے والا جانور، اونچی جگہ سے گر کر گہرا زخم کھا کر مرنے والا جانور، گردن ٹوٹنے کی وجہ سے مرنے والا جانور، یہ تمام جانور جو ہیں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا اور وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو، یہ مر گیا ہو تو یہ بھی جانور حرام ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر نے ہرن کو، جہاں پر شیر نے ہرن کا شکار کیا، کاٹ لیا، اب وہ جو ہرن کسی نے دیکھا وہ ہرن ابھی نہیں مرا تو اس نے اس کو ذبح کر لیا، ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھی، تو اس سچویشن میں وہ ہرن حلال ہوگا اور جہاں پر شیر نے اسے کاٹا ہوگا وہ حصہ پھینک دیا جائے گا اور باقی جو حصہ ہوگا اسے کھا لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیروں کے ذریعے جو کافر لوگ تھے وہ گوشت کے بڑے بڑے ڈھیر لگاتے تھے، ڈھیر لگا کر اس کو داؤ لگاتے تھے، یعنی کہ جوا کھیلتے تھے۔ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے اور اس فال میں جو بات نکلتی تھی اس پر عمل کرنے کو لازم سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا اور یہ تمام چیزیں گناہ کا کام ہیں۔ دیکھو یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نظام صرف اللہ رب العزت ہی کا رہے گا، لیکن کافر یہ ضرور چاہیں گے کہ ان میں ہماری رسومات ابھی باقی رہیں جس سے وہ گناہ کا ارتکاب کرتے رہیں۔ یعنی کہ کافر لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہمارے ایسی رسومات
جاری رہے جو زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی تھی، یعنی کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا، یہ چیزیں اٹریکشن کریٹ کرتی تھی، تو وہ ان لوگ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں یہ رسومات چلتی رہیں، لیکن اللہ رب العزت مسلمانوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرو، یہ تمام جو کام ہیں یہ گناہ کے کام ہیں، اللہ رب العزت نے تم پر حرام کر دیے یہ کام، جوا کھیلنا، اسی طرح شراب نوشی کرنا، یہ تمام چیزیں۔ پھر یہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے، گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے لیکن اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجبوری کی وجہ سے اس نے کر بیٹھا، تو اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔